افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر عبداللہ المعروف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی منفرد سیرت اور روشن کردار کے حوالے سے تاریخ امت محمدیہ کا جلیل القدر سرمایہ ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل سے تقریباً 2.5 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ والدین نے آپ کا نام عبدالکعبہ رکھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا۔ آپ کا نسب نامہ یوں ہے: عبداللہ بن ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ شجر نسب 6 واسطوں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا شمار قریش مکہ کے سرداروں میں ہوتا تھا، کیونکہ آپ اعلیٰ نسب اور والا حسب انسان تھے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو قحافہ عثمان ہے، جو بعد میں مشرف اسلام ہوئے۔ والدہ محترمہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت سخر ہے، وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ کے مشہور لقب ہیں صدیق اکبر اور عتیق۔ صدیق کا معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، سچ کا ساتھ دینے والا اور ہمیشہ سچ کی تصدیق کرنے والا، اور عتیق کا معنی مہربان، شفیق اور سب سے بہتر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال چھوٹے تھے۔ آپ کے بچپن اور شباب کا عرصہ بھی ان کے ساتھ بسر ہوا، جو اس حقیقت کی دلیل ہے کہ آپ زمانہ جاہلیت میں بھی اوصاف حسنہ اور اخلاق کریمہ سے مالا مال تھے۔ آپ مشہور و معروف تاجر تھے۔ آپ نے پہلا تجارتی سفر 18 سال کی عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اختیار کیا۔ آپ کی صداقت، امانت، سخاوت، غریبوں کی اعانت اور مہمانوں کی خدمت، خاندانی شرافت اور زبان و دل کی دیانت بہت مشہور تھی۔ آپ نے ساری زندگی کسی بت کی عبادت نہیں کی، کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا، کہیں بھی زناکاری، سودخوری، قمار بازی اور ڈاکہ زنی کے مرتکب نہ ہوئے۔ آپ تجارت کے ذریعے رزق حلال میں کوشاں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال وافر عطا فرمایا تھا، جو قبول اسلام کے بعد پیغمبر اسلام کے ایک اشارے ابرو پر قربان کر دیا۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ آپ آغاز عمر ہی سے رقیق القلب، سلیم الفطرت اور بلند نگاہ انسان تھے، اس لیے جو ہی صبح ایمان کا سپیدہ نمودار ہوا، اس کی روح پہلی کرنیں اپنے قلب و ضمیر میں اتارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کی عمر 38 سال تھی۔ آپ ملک شام گئے ہوئے تھے۔ وہاں آپ نے ایک دل نشین خواب دیکھا کہ آسمان کا مہتاب روشن ان کی آغوش میں آ گرا ہے۔ ایک راہب نے اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے قبول اسلام کی بشارت سنائی تو آپ فوراً عازم وطن ہوئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر غلامی اختیار کی۔ آپ نے ہر قسم کے لیت و لال، حیل و حجت اور تعامل و توقف کے بغیر اسلام قبول فرمایا۔ لہٰذا اس امر پر تمام مورخین و محققین کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے مرد آپ ہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حسین تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جس شخص پر بھی اسلام پیش کیا، اس نے اس میں شک، تردد اور غور و فکر کیا، البتہ ابو بکر پر جب اسلام پیش کیا تو انہوں نے اس میں کوئی تردد نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کے بعد توحید و رسالت کے لافانی فیوزات کو عام کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی اور مال و اسباب کے بندھن توڑ دیے۔ آپ کی تبلیغ دین کی بدولت حضرت عثمان غنی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے عظیم افراد قریش نے اسلام قبول کیا۔ کفار مکہ مسلمان غلاموں کو شدید تکالیف و مصائب سے دوچار کرتے تھے۔ آپ نے ان غلاموں کے عوض مال خرچ کر کے ان کو کفار مکہ کے چنگل سے آزاد کرایا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال حبشی، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ابو عبیس، حضرت زنیرہ، حضرت نہدیہ دختر نہدیہ اور حضرت کنیز کے اسماء گرامی بھی شامل ہیں۔ آپ سرعام قرآن پاک کی تلاوت فرماتے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے تھے۔ اس عمل کی پاداش میں ایک مرتبہ آپ کو مار مار کر لہو لہان بھی کر دیا گیا، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے حضور اقدس کے بارے میں دریافت کیا کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ
روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ آپ نے اپنے گھر کے قریب ایک مسجد تعمیر فرمائی جس میں عبادت و تلاوت سے شاد کام ہوتے تھے۔ آپ سفر و حضر، نشست و برخاست، امن و جدال غرض کے ہر موقع اور ہر مقام پر حضور اقدس کے ہمراہ رہے۔ اس لیے آپ کی ذات بھی کفار مکہ کے ظلم و ستم کے نشانے پر تھی۔ نبوت کے 6 سال آپ نے ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا اور 5ویں منزل تک سفر بھی طے کیا، مگر ابن الدغنہ کے اصرار پر واپس لوٹ آئے۔ اس نے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ آپ پھر بھی تبلیغ اسلام سے باز نہ آئے تو ابن الدغنہ نے کہا کہ آپ میری شرط کی پابندی نہیں کرتے، اس لیے میں آپ کی حفاظت کا ذمہ واپس لیتا ہوں۔ اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا، میں تمہاری دی ہوئی حفاظت واپس کرتا ہوں کیونکہ میں اللہ کی حفاظت پر مطمئن ہوں۔ سفر ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اہم ترین سفر ہے۔ جب کفار مکہ فرعون عصر ابو جہل کی قیادت میں خوں آشام تلواریں لے کر تعاقب کر رہے تھے، اس نازک وقت میں بھی آپ نے اپنے دیرینہ رفیق جان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ حضرت امام بن اسحاق علیہ رحمہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ نے فرمایا، جلدی نہ کرو، شاید اللہ تم کو میرا صاحب بنائے گا۔ جب ہجرت کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ درحال حال حضرت ابو بکر صدیق سوئے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کو بیدار کیا، پھر آپ نے فرمایا، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ فرط مسرت سے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ پھر وہ دونوں گئے اور غار ثور میں داخل ہوئے اور 3 دن غار ثور میں ٹھہرے۔ غار ثور میں کیا ہوا، اس کے بارے میں حضرت امام زرقانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور آپ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ آپ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند رکھا تھا جس سے ایک زہریلے سانپ نے بار بار آپ کے پاؤں کو کاٹا۔ آپ نے پاؤں نہ ہٹایا کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے۔ شدت غم سے آپ کے آنسوؤں سے چند قطرے رخسار مصطفیٰ پر پڑے تو وہ بیدار ہو گئے اور پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا جس سے درد ختم ہو گیا۔ غار ثور کے قیام کے دوران آپ کے جوان سال فرزند صاحبزادی اسما اور غلام عامر بن فہیرہ مسلسل خدمت کے لیے آتے جاتے رہے۔ اس عرصے میں کفار مکہ بھی آپ کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کی اطراف و جوانب کا گوشہ گوشہ چھان مارا، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ گئے۔ اس غار ثور کے دروازے پر حفاظت الہی کا پہرا لگا ہوا تھا۔ دروازے پر مکڑی نے جالا تان رکھا تھا اور کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار مکہ کہنے لگے، اگر کوئی انسان اس غار میں داخل ہوتا تو یہ جالا برقرار نہ رہتا اور کبوتری انڈے نہ دیتی۔ ادھر کفار مکہ کے قدموں کی آہٹ سن کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمناک ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ چکے ہیں کہ اگر وہ جھک کر دیکھیں گے تو ہمیں تلاش کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر سکون نازل فرمایا اور وہ بالکل بے خوف ہو گئے۔ غار ثور میں 3 دن رہے اور 3 دن گزر گئے تو یکم ربیع الاول دوشنبہ کے روز غار ثور سے باہر نکلے اور ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں پر سفر کا آغاز فرمایا۔ عبداللہ بن اریکز اور عامر بن فہیرہ بھی ان کے ہم سفر بن گئے۔ عبداللہ بن اریکز کو راستے کی شناخت کے لیے کرائے پر ساتھ لیا گیا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے سفر کا حال خود بیان فرمایا ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں روانہ ہوئے اور 1 رات اور 1 دن چلتے رہے، حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔ میں نظر اٹھا کر کوئی سائے کی جگہ دیکھنے لگا۔ اچانک میں نے ایک چٹان کو دیکھا، اس پر کچھ سایہ تھا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاف کیا اور اس پر ایک پوستین بچھا دی۔ پھر میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس پر لیٹ جائیے۔ پھر میں نے نکل کر دیکھا کہ کوئی ہمیں ڈھونڈ تو نہیں رہا ہے۔ میں نے ایک بکریاں چرانے والا دیکھا اور اس سے پوچھا، تم کس کی بکریاں چرا رہے ہو؟ اس نے قریش کے ایک آدمی کا نام بتایا جس کو میں پہچان لیا۔
میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اس کو پوچھا کہ مجھ کو دودھ دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اس سے کہا بکری کے تھن کو گرد و غبار سے صاف کرو۔ اس نے دودھ نکالا، میں نے اس کو ایک پیالے میں ڈال کر پانی ملا کر ٹھنڈا کیا، پھر میں دودھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اس وقت آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ دودھ پیجئے۔ آپ نے اتنا دودھ پیا حتیٰ کہ میں راضی ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ پھر ہم چل پڑے اور لوگ ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ سراقہ بن مالک بن جاسم کے سوا جو گھوڑ سوار تھا کوئی ہم تک نہیں پہنچ سکا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو ہمیں آ لیا۔ آپ نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ 2-3 نیزے کی مقدار رہ گیا تو میں رونے لگا۔ آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اپنی وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کے خلاف دعا کی تو اس کا گھوڑا پیٹ تک اس سخت زمین میں دھس گیا۔ وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آپ کا عمل ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس سے نجات دے۔ میں آپ کے پیچھے آنے والوں کو اندھا کر دوں گا، آپ میرے یہ تیر اور کمان لے لیں، عنقریب آپ کا میرے اونٹوں اور بکریوں سے گزر ہوگا، ان میں سے آپ اپنی ضرورت کے مطابق لے لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی تو وہ زمین سے نکل آیا اور اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا۔ ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے حتیٰ کہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ کرام کی نگاہوں کا مرکز حضرت صدیق اکبر کا رخ انور تھا۔ آپ مدینہ منورہ میں بھی رسول مکرم کے سب سے قریب اور سب سے بڑے حبیب تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر و تشکیل میں آپ کا مال خرچ ہوا۔ غزوہ بدر میں حفاظت مصطفیٰ پر مامور ہوئے۔ غزوہ احد میں جب لڑائی نے شدت اختیار کی تو آپ پروانہ وار شمع رسالت کا طواف کرتے رہے اور بال برابر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ واقعہ افق میں آپ اور آپ کے خاندان کا بہت بڑا امتحان تھا، لیکن ان لوگوں کے دلوں میں محبت رسول کی حلاوت بڑھتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک کی سورہ نور میں نازل فرمایا اور ان کو اولو الفضل یعنی فضیلت والے لوگ قرار دیا۔ غزوہ خندق میں بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب تھے۔ 5 ہجری میں آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ساری امت محمدیہ کو تیمم جیسی نعمت اور رخصت عطا ہوئی۔ سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر اہل ایمان کا ایک اور امتحان لیا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ ان شرائط پر صلح فرمائی جن میں بظاہر کفار مکہ کا بہت زیادہ فائدہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان شرائط پر بہت صدمہ ہوا تو آپ نے انہیں سمجھایا اے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ ان کا مددگار ہے۔ خدا کی قسم یقیناً وہ حق پر ہیں، لہٰذا تم ان کی رکاب تھامے رہو۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ سفیر مکہ عروہ بن مسعود ثقفی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں تو آپ کے ساتھ ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب آپ کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس کا یہ جملہ سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر و ضبط کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے تڑپ کر کہا اے عروہ چپ ہو جا، تو جا اپنی دیوی لات کی شرمگاہ چوس، کیا ہم بھلا اللہ کے رسول کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے تعجب سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ عروہ نے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے ابو بکر اگر تیرا احسان مجھ پر نہ ہوتا تو میں تیری تلخ گفتگو کا جواب ضرور دیتا۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم غیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ فتح مکہ کا مرحلہ ہو یا غزوہ حنین کا موقع، طائف و تبوک کے سفر ہوں یا خیبر کے مارکے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے کی طرح ساتھ رہے۔ غزوہ تبوک میں جیش اسرت کی تیاری ہو رہی تھی، آپ نے اپنے گھر کا سارا مال و اسباب بارگاہ رسول میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو عرض کیا گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آیا ہوں۔ اس غزوے میں اور بھی صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے اسماء گرامی نہایت نمایاں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حج کی قیادت کے لیے بھی منتخب فرمایا گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ حضور اقدس کے ساتھ تھے۔ جس محبوب اقدس کے نام پر ساری زندگی بسر کی تھی، آخر اس کے وصال با کمال کا وقت بھی آ گیا۔ حضور اقدس نے آخری ایام میں آپ کو حکم دیا کہ مصلی نبوت پر کھڑے ہو کر امامت کے فرائض سر انجام دیں۔ یہ حضور فخر کائنات کا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ ہزاروں خداؤں کے سامنے جھکنے والی پیشانیوں کو خدائے واحد کے حضور جھکا دیا۔
یہ ایک ایسا عالمگیر انقلاب تھا جس نے رفتہ رفتہ اس عالم آب و گل کے گوشے گوشے میں انگڑائیاں لینا شروع کر دیں اور ساری دنیا اللہ اکبر کے دلربا نغموں سے معمور ہو گئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس کی حیات مبارکہ میں 17 نمازیں پڑھائیں اور تمام صحابہ کرام نے آپ کی امامت پر اتفاق کیا۔ بالآخر آپ الصلاۃ و ما ملکت ایمانکم اور الرفیق الاعلیٰ کے کلمات الاپتے ہوئے جادہ آخرت پر گامزن ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ان عاشقان رسول پر جان عالم کے دائمی فراق کا کتنا روح فرسا اور کس قدر جاں کا صدمہ عظیم ہوا ہوگا۔ جلیل القدر صحابہ کرام بلا مبالغہ ہوش و حواس کھو بیٹھے، ان کی عقلیں گم ہو گئیں، آوازیں بند ہو گئیں، ان کے لیے یہ سوچنا بھی مشکل ہو گیا کہ وہ کیا کہیں کیا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا سکتہ طاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھرتے تھے مگر کسی سے کچھ نہ کہتے تھے، نہ کسی سے کچھ سنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنج و ملال میں نڈھال ہو کر اس طرح بیٹھے رہے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کی سکت نہ رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس کے قلب پر ایسا دھچکا لگا کہ وہ اس صدمہ کو برداشت نہ کر سکے اور ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ حضرت عمر اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ننگی تلوار لے کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں ادھر ادھر آتے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیمت اور استقامت کا وہ جوہر عطا فرمایا جس نے امت کی کشتی کو نظر طوفان ہونے سے بچا لیا۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سخت سے آئے اور کسی سے کوئی بات نہ کہی نہ سنی، سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے اور حضور اقدس کے رخ انور سے چادر ہٹا کر آپ پر جھکے اور آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نہایت گرمجوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا اور کہا کہ آپ اپنی حیات و وفات دونوں حالتوں میں پاکیزہ رہے۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہرگز خداوند تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات پا گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت عمر لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تو حضرت ابوبکر نے انہیں چھوڑ دیا اور خود لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا جو شخص تم میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ ان کا وصال ہو گیا، اور جو شخص خدا کی عبادت کرتا تھا تو خدا زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہ کرے گا اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیت کو جانتا ہی نہ تھا۔ ان سے سن کر ہر شخص اس آیت کو پڑھنے لگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اس خطبہ مبارکہ نے صحابہ کرام کے اندر سکون کی ایک لہر دوڑا دی۔ حضور اقدس کے وصال باکمال کے ساتھ تمام مسلمانوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور آپ کو رسول اللہ کا خلیفہ بلا فصل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور اقدس کی تجہیز و تکفین کی سعادت حضرات اہل بیت کو میسر آئی۔ آپ نے بھی امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے یہی حکم صادر فرمایا کہ یہ اہل بیت کا حق ہے، اس لیے حضرت عباس اور اہل بیت نے کواڑ بند کر کے غسل دیا اور کفن پہنایا، مگر شروع سے آخر تک خود امیر المومنین اور دوسرے تمام صحابہ کرام حجر مقدسہ کے باہر حاضر رہے۔ بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے پہلا اختلاف یہ رونما ہوا کہ حضور اقدس کا مزار کہاں ہونا چاہیے۔ بعض نے کہا مکہ مکرمہ میں ہونا چاہیے، بعض نے کہا کہ مسجد نبوی میں ہونا چاہیے، بعض نے کہا کہ بقیع میں ہونا چاہیے، اور بعض نے کہا کہ بیت المقدس میں ہونا چاہیے جو انبیاء کرام کا مدفن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے نبی کو اس جگہ دفن کیا جاتا ہے جس جگہ وہ فوت ہوتا ہے۔ گویا آپ کی فراست اور معاملہ فہمی کی عادت اس نازک موقع پر بھی صحابہ کرام کی رہنمائی کے لیے مشعل راہ بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارک کو سن کر لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھونے کو اٹھایا اور حجرہ عائشہ میں آپ کا مزار مقدس تیار کر دیا، اسی میں آپ مدفون ہوئے۔
آپ کا جنازہ تیار ہوا تو لوگ نماز جنازہ کے لیے ٹوٹ پڑے۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ جنازہ مبارکہ حجرے کے اندر ہی تھا۔ باری باری سے تھوڑے تھوڑے لوگ اندر جاتے تھے اور نماز پڑھ کر چلے آتے تھے، لیکن کوئی امام نہ تھا۔ اس دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت و نیابت کا مسئلہ بہت نازک تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے زیادہ حقدار تھے، کیونکہ آپ کو نماز اور حج جیسی اہم عبادات میں قیادت اور امامت کا شرف حاصل ہو چکا تھا۔ اب ضروری تھا کہ فوراً آپ جیسے بلند مرتبت انسان کو اس کار عظیم کے لیے منتخب کر دیا جائے، کیونکہ مدینہ منورہ میں منافقین کی جماعت ریشہ دانیوں میں مصروف تھی اور اس کے باہر طرح طرح کے فتنے سر اٹھا رہے تھے۔ اس نازک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آپ کی بیعت کی اور ان کو دیکھتے ہی تمام انصار اور مہاجرین بیعت کرنے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آپ کی خلافت و نیابت کا واضح حکم موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اپنے باپ ابو بکر اور بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ان کے متعلق ایک مکتوب لکھ دوں، کیونکہ مجھے یہ خوف ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، اور اللہ تعالیٰ اور تمام مسلمان ابو بکر کے سوا ہر ایک کی خلافت کا انکار کر دیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیگر تمام صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور ان کی خلافت کا اہم مددگار ثابت ہوئے۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے بارے میں غور کیا کہ میرا اطاعت کرنا میرے بیعت لینے سے پہلے ہے اور میری گردن میں دوسرے کی بیعت کرنے کا پختہ عہد ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی حقانیت پر قرآن پاک کی واضح اشارے موجود ہیں۔ ارشاد باری ہے، اے ایمان والو، تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ ان کا محبوب ہے۔ وہ مسلمانوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا، علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مرتدوں کے خلاف علم جہاد بلند کرنے والوں کا ذکر ہے، تو تاریخ شاہد ہے کہ ان کے خلاف جہاد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عساکر کی خلافت نے کیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ میں جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں ان کے مصداق حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کے عساکر خلافت ہیں۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ مسلمانوں پر نرم ہیں اور کافروں پر سخت ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ وہ اللہ کے فضل کے سزاوار ہیں۔ پھر یہ یاد رہے کہ جہاد کرنا، جہاد کی اجازت دینا، مسلمانوں پر نرمی اور کافروں پر سختی کرنا کسی صاحب اقتدار انسان کا ہی وصف جلیل ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کے بعد حضور کے فرمان میں بھی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کی روشن برہان ہے۔ حضرت اسماء بن مالک سے روایت ہے کہ بنو خزاعہ کا ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں حضور اقدس کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے پوچھوں کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم صدقے کے مال کس کے پاس لایا کریں گے؟ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا، ابو بکر کے پاس۔ پھر اس نے سوال کیا کہ جب ابو بکر بھی دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر؟ آپ نے فرمایا عمر کے پاس۔ اس نے کہا جب عمر بھی وفات پا جائیں گے تو پھر؟ آپ نے فرمایا عثمان کے پاس۔ اس نے کہا جب عثمان بھی وفات پا جائیں گے تو پھر؟ آپ نے فرمایا پھر اپنی جانوں کو دیکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محو خواب تھا کہ اپنے آپ کو ایک کنویں پر ملاحظہ فرمایا۔ کنویں پر ایک ڈول تھا، میں نے کنویں سے اتنا پانی باہر نکالا جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پھر وہ ڈول مجھ سے ابو بکر نے لے لیا۔ اس نے 1 یا 2 ڈول پانی نکالا، مگر ڈول نکالنے میں کمزوری تھی، اللہ اس کو معاف فرمائے۔ پھر وہ ڈول بڑا ہو گیا تو اسے عمر نے پکڑ لیا۔ میں نے ڈول نکالنے میں عمر سے زیادہ کوئی باہمت نہیں دیکھا، یہاں تک کہ انسان اونٹوں کی طرح سیراب ہو گئے۔ اس فرمان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے 1 یا 2 ڈول نکالنے اور ڈول نکالنے میں جو کمزوری تھی، تو یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی خلافت 2 سال تک رہے گی اور اس میں اسلام اور اہل اسلام کے شدید امتحانات رونما ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہایت ہمت اور طاقت کے ساتھ ڈول کھینچنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی خلافت میں اسلام کا بھرپور غلبہ ہو جائے گا اور دور دور تک عظمت توحید و رسالت کے پرچم لہرائے جائیں گے۔